بصورة قاف في القرآن. خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ محترم حاضرین، آج سے ہم قرآن کریم کے ایک پارے کا خلاصہ یومیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کریں گے۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مضامین کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، پھر بھی ہم اس کے مضامین کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں جن 6 مضامین کا مرکزی طور پہ تذکرہ ہوا ہے، سورہ فاتحہ میں ان مضامین کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اسی لیے اسے ام القرآن کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا اصل یہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی توحید کا تذکرہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، احکام شریعت کی طرف اشارہ موجود ہے، اور ان تمام چیزوں کے ماننے والوں کا تذکرہ ہے اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ آج ایک چیز ہمارے لیے قابل غور ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس کا معنی یہ ہے، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے رستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے رستے پر چلانا۔ یہاں یہود و نصارہ کا رستہ مراد ہے۔ محترم شرکاء، اگر آج ہم اپنی عملی زندگی کو دیکھیں کہ دعا تو ہم اس بات کی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلائے، لیکن عملاً ہم کس رستے کی طرف گامزن ہیں؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے ہیں یا یہود و نصارہ کے رستے پر چلنے والے ہیں؟ ہماری عملی زندگی کا ایک عمل اس سلسلے میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلائے اور یہود و نصارہ کے رستے سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اس کا آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ اس میں دوسری آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہ کتاب بے شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ تو اس صورت میں بتا دیا گیا کہ جس ہدایت کے تم طلبگار تھے وہ ہدایت اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہاں ھدی للمتقین کہہ کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس ہدایت سے فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جو متقی ہیں۔ ویسے یہ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں ہے ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن عملی طور پر متقین ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آگے آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 5 تک ان متقین کی صفات کا تذکرہ ہے۔ پہلی صفت کیا ہے کہ یہ متقین جو اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں دیا ہوا خرچ کرتے ہیں اور ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں انزل الیک جو آپ پر اتارا گیا ہے، اور ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے لوگوں کی طرف اتارا گیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بما انزل الیک سے مراد قرآن کریم ہے، وما انزل من قبلک، اور اے نبی جو آپ سے پہلے لوگوں پر اتارا گیا تھا، یہ سارا وہ اللہ کا کلام ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔
یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ ایمان کے لیے صرف یہی چیز مطلوب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کلام اتارا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی طرف جو کلام اتارا گیا اسی کلام پر ایمان رکھنا، یہی مطلوب ہے، یہی متقین کی صفت ہے۔ یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ وما انزل من بعدک، آپ کے بعد بھی کوئی کلام آنا ہے جس پر ایمان رکھنا مطلوب ہے۔ گویا ہر وہ شخص جو اللہ کے نبی کے بعد اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر بھی کوئی کلام اتارا گیا ہے، اس پر ایمان رکھو، وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور کا کلام ہو سکتا ہے۔ آخر میں 5ویں صفت بیان کی گئی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں اس بات کا اعلان فرما دیا کہ جن متقین میں یہ 5 صفتیں موجود ہوں گی یہ ہدایت یافتہ ہیں اور یہ فلاح پانے والے ہیں۔ محترم حاضرین، جب بھی کوئی دعوت دی جاتی ہے تو اس کے مد مقابل 3 طرح کے طبقے معرض وجود میں آتے ہیں۔ اس دعوت کو تسلیم کرنے والے اور اس کا انکار کرنے والے، اور ایک طبقہ وہ موجود ہوتا ہے جو زبانی طور پر اس دعوت کے ہمراہ ہوتا ہے لیکن دل سے اس کا مخالف ہوتا ہے۔ یہ منافقین کا گروہ ہے۔ یہاں آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 5 تک اللہ رب العزت کے اس دین کے ماننے والوں کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 6 اور 7 میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اس دعوت کا انکار کیا، اس دین کو تسلیم نہیں کیا۔ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک منافقین کا تذکرہ ہے اور ان کی سزا کا تذکرہ ہے۔ شروع میں منافقین کی 3 باتوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے لوگ نہیں ہیں۔ دوسری ان کی بات یہ کہی گئی کہ یہ اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم معاشرے میں اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم امن پھیلانے والے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ لوگ فسادی طبقہ ہیں۔ تیسری بات ان کے بارے میں یہ بتائی گئی کہ یہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند تصور کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عقل مند نہیں ہے، بے وقوف لوگ ہیں۔ اس کے بعد ان کی 1-2 مثالیں بتائی گئیں تاکہ ان کی حقیقت سمجھنا آسان ہو جائے کہ اگر کوئی شخص صحرا میں ہو، سفر کر رہا ہو، اندھیرا گپ چھا جائے اور دائیں بائیں کی کوئی خبر نہ ہو کہ ہم نے قدم کہاں رکھنا ہے، ایسی صورتحال میں جھکڑ والی بارش چل رہی ہو اور انہوں نے اگر سفر جاری رکھنا ہے تو بارش کی اس کیفیت میں جب بجلی کڑکے تو اس سے جو روشنی ہو اس روشنی میں وہ 1-2 قدم آگے بڑھائیں اور پھر انہیں پتہ نہ ہو کہ آگے ہم نے کہاں قدم رکھنا ہے۔ جہاں ہم قدم رکھنا چاہ رہے ہیں کیا اس سے ہم اس راستے سے نیچے کہیں کھائی میں تو نہیں گر جائیں گے؟ کیا آگے ہم قدم رکھیں تو کسی پتھر یا پہاڑ سے تو نہیں ٹکرا جائیں گے؟ یہ ہے صورتحال ان کفار و منافقین کی کہ انہیں آخرت کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں ہے، ہدایت کی روشنی سے یہ لوگ محروم ہیں۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ رب العزت کی توحید کا تذکرہ ہے اور اس اللہ کی وحدانیت کی دلیل پیش کی گئی ہے۔ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ آگے اس کی دلیل بیان کی گئی کہ الذی خلقکم، پیدا تمہیں اسی نے کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تیسری بات یہ بیان کی گئی الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو اس طرح کی ہموار سطح بنایا کہ وہ نہ سخت ہے نہ نرم ہے، اور اس میں تمام تمہاری ضرورت کے وسائل اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے بارش اتاری۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس سے ایسے پھل اور سبزیاں تمہارے لیے نکالے جو تمہارے لیے رزق ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا،
تو اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ دلائل بیان کر دیے گئے کہ یہ سب کچھ کرنے والا چونکہ اللہ ہے، لہٰذا اللہ ہی کی عبادت کرو۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ قرآن کے شروع میں جو کہا گیا کہ یہ قرآن ایسا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ جس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ یہاں اس کی دلیل کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی کو قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو ہم اس کو ایک چیلنج کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس قرآن کریم کی کسی ایک صورت کے مقابلے میں وہ کوئی صورت بنا کے لے آئے۔ محترم حاضرین، آج 1440 سال ہو چکے ہیں جس دور میں یہ چیلنج کیا گیا تھا، اس وقت بھی عرب موجود تھے، آج بھی عرب موجود ہیں، آج بھی عربی زبان کے ماہرین غیر عرب لوگوں میں بھی موجود ہیں۔ ان تمام کو یہ چیلنج ہے کہ یا تو اسے اللہ کا کلام مان لو، اس پر ایمان لے آؤ، اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اور اگر تم اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے تو پھر اپنے دعوے کی تصدیق میں اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ جب تم نہیں لا سکتے تو یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں اس شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا کلام نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی صورت بنا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اس کا فیصلہ بھی اپنے لوگوں سے کرا لینا کہ وہ فیصلہ کر دیں کہ کیا یہ صورت اللہ کے اس قرآن کریم کے مقابلے میں صورت کہلانے کی مستحق ہے یا نہیں۔ آگے یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ کام نہ تو تم سے اب تک ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ آج تک کوئی شخص قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر پیش نہیں کر سکا۔ اسلام کے دشمن، اسلام کے مخالفین آج تک موجود ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ان کے لیے کتنا آسان تھا کہ وہ اسلام کے غلط ہونے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے مقابلے میں ایک صورت اگر بنا کے لے آتے تو قرآن کی اور اسلام کی حقانیت ختم ہو جاتی، لوگوں کا ایمان ختم ہو جاتا۔ ہاں یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے، فلاں نے اس کلام کے مقابلے میں ایک صورت بنا کے پیش کر دی ہے۔ یوں محترم حاضرین، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ معجزہ ہے جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا اور قیامت تک یہ معجزہ قائم ہے۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست معجزے دیکھے تھے اور اسلام اور ایمان کی حقانیت کو تسلیم کیا تھا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے۔ آگے آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 38 تک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اس سے متعلقہ واقعات کا تذکرہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ میں نے زمین میں اپنے نظام کو چلانے کے لیے ایک خلیفہ بنانا ہے۔ اس کے لیے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا انتخاب ہوا تکوینی طور پر۔ اس سلسلے میں جو واقعات ہوئے ان میں تخلیق آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اور جنات کے نمائندے شیطان کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ آگے چل کر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے کہ ان سے اللہ کے ایک حکم کی پاسداری نہیں ہو سکی، اور اس حکم کی پاسداری نہ ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، جبکہ ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور بجائے توبہ کے اس پر اکڑا۔ یہ دو نمونے اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے بعد بتا دیے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ اللہ سے توبہ کر لے تو وہ آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور اس کو
اللہ کا فرما بردار شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کے بعد کوئی شخص اس پہ اکڑا رہے، ڈٹا رہے، تو اس کی مثال شیطان کی ہوگی اور وہ قیامت تک ناکام ہونے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آدم علیہ السلام کو اس حکم کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے میں دنیا میں بھیج رہا ہوں زمین پر۔ یہاں ایک لفظ ارشاد فرمایا کہ تم زمین پر جاؤ، بعضکم لبعض عدو۔ یہاں ایک طبقہ تمہارا مخالف اور دشمن ہوگا۔ گویا کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اب اس کی مان کر چلو گے ناکام رہو گے، اس سے بچ کے رہو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آدم علیہ السلام کی اولاد میں میری ہدایت کے نزول کا سلسلہ تمہارے پاس ہوتا رہے گا، اللہ کی طرف سے ہدایت آتی رہے گی۔ یہاں دو طبقے پیدا ہوں گے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جس نے میری اس ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ کامیاب لوگ ہوں گے، ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، یہ ناکام ہونے والے لوگ ہیں اور ان کو آخرت میں سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 40 کے بعد بنو اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنو اسرائیل سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا اور ان کی اولاد میں جو لوگ آئے ان کو بنو اسرائیل کہتے ہیں۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کی اولاد بنو اسماعیل کہلاتی تھی۔ نبوت کا سلسلہ عمومی طور پر بنو اسرائیل میں چلتا رہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر تو نبوت آئی، لیکن ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ رکا رہا، یہاں تک کہ آخری نبی سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں نبی بن کر آئے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے سے صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر تشریف لائے، جبکہ بنو اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ جاری رہا۔ اس بنی اسرائیل کی اصطلاح کو سمجھنے کے بعد آگے بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے تھے، ان انعامات کا تذکرہ کر کے ان کو دین کی دعوت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو بنو اسرائیل پر یہ انعامات ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی دین کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا اور اس پر عمل نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ناکام و نامراد ہوئے۔ تم بھی اگر اللہ کے دین کی پیروی نہیں کرو گے، اللہ کے دین سے وابستہ نہیں رہو گے، تو تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو بنو اسرائیل کا ہوا، وہ ذلت و رسوائی کا سہارا بنے، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی، اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو جو انعامات یاد دلائے، ان میں ان کو بتایا گیا دیکھو اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی، فرعون سے نجات پانے کی وجہ سے یہ لوگ آگے بڑھے اور ان کی اولاد میں تم آئے۔ اگر نجات نہ ملتی اور وہ تمہارے مردوں کو قتل کا سلسلہ جاری رکھتا تو تمہاری نسل کیسے آگے بڑھتی؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس وقت سمندر میں رستہ دیا جب تم وہاں سے ہجرت کر کے نکلے تھے، آگے تمہارے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ اللہ نے تمہیں اس سمندر میں یا دریا میں رستہ دے دیا، جبکہ پیچھے سے آنے والے فرعون کو اسی دریا میں تباہ و برباد کر دیا۔ یہ سارے انعامات کا سلسلہ جو تم پر ہوا اور ان انعامات کی وجہ سے تمہارا وجود قائم ہوا، اور آج تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زندگی گزار رہے ہو، تو تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کی اس ہدایت کو تسلیم کر لو، ورنہ ناکام و نامراد ہی رہو گے۔
آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک بنو اسرائیل میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے کہ ان کے ہاں ایک مالدار شخص تھا جس کی اولاد نہیں تھی. اس کے رشتہ دار نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اس کی دولت پر قبضہ کر لے، اور اس قتل کا دعویٰ کسی اور شخص پر کر دیا. لوگ پریشان ہوئے کہ اصل قاتل کون ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رہنمائی آئی کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا گوشت اس شخص کے جسم کے ساتھ لگاؤ. انہوں نے ایسا ہی کیا تو اس گائے کا گوشت اپنے جسم سے لگتے ہی وہ شخص کچھ دیر کے لیے زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر دوبارہ مر گیا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مشکل وقت میں ان کی معجزانہ کیفیت میں رہنمائی فرما دی. آیت نمبر 80 میں یہودیوں کے ایک موقف کا تذکرہ ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے قریبی لوگ ہیں، اگر ہمیں عذاب ہوا ہی تو چند دنوں کے لیے ہوگا. آیت نمبر 81 اور 82 میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے جس طرح دنیا ہے آخرت بھی ہمارے لیے ہے. آیت نمبر 94 میں ہے قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ. اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح دنیا میں تم خوشحال ہو آخرت میں بھی خوشحال ہوگے، تو پھر تم موت کی تمنا کرو نا کہ ہم مر جائیں تاکہ مرنے کے بعد آخرت کی نعمتیں تمہیں مل جائیں. جبکہ حقیقت حال کیا ہے، تم زندگی کے اتنے حریص ہو کہ لوگوں کی نسبت تمہیں موت سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے. یہاں آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو، کسی کا یہودی ہونا یا عیسائی ہونا یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت پر ایمان لے آؤ اور اس پر عمل کرنے لگ جاؤ. آیت نمبر 82 اور 83 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے 9 چیزوں کا وعدہ لیا تھا، ان کا تذکرہ ہے. وہ چیزیں کیا ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو گے، وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، لوگوں سے اچھی بات کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، لوگوں کے خون نہیں بہاؤ گے، لوگوں کو قتل نہیں کرو گے، لوگوں کو گھروں سے بے گھر نہیں کرو گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ثم تولیتم، تم نے اس سے اعراض کیا اور ان چیزوں پر عمل نہیں کیا، لہٰذا اللہ کی ناراضگی کا تمہیں سامنا کرنا پڑا اور تم ناکام و نامراد ہوئے، اور جو اقتدار اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا تھا تم اس سے محروم کر دیے گئے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی تم رسوا ہوئے ہو، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ جس طرح 9 احکام یہودیوں سے وعدہ لیا گیا تھا عمل کرنے کا، ہم سے بھی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر انہی چیزوں کا اور ان کے علاوہ اور چیزوں کی بھی پاسداری کا وعدہ کیا گیا ہے. اگر ہم دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. آیت نمبر 102 میں یہودیوں کے ایک عمل کا تذکرہ ہے کہ ان کی ناکامی، نامرادی اور اللہ کی ناراضگی کا ایک سبب یہ تھا، یہ جادوگر لوگ تھے، لوگوں پہ جادو کرتے تھے، جادو کراتے تھے. اس جادو کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں میں جدائی پیدا کرنا، لوگوں میں دوریاں پیدا کرنا، لوگوں میں ناراضگیاں پیدا کرنا، لوگوں کو نقصان دینا، یہ اس جادو کا مقصد ہوا کرتا تھا اور یہ بھی ان کی ناکامی کا سبب بنا. محترم حاضرین، آج ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں جادو کا کس حد تک استعمال ہو رہا ہے. وہ جادو جو ایک جرم ہے، وہ جادوگر جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کو توبہ کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا. اس طرح کے مجرم آج ہمارے معاشرے میں اس حد تک مقبول ہیں کہ وہ اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں کہ اگر آپ نے جادو کروانا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں.
ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں کس حد تک گھر کر چکے ہیں، اور صرف وہی نہیں، ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور لوگوں پر جادو کراتے ہیں۔ یوں جادوگری اور لوگوں پر جادو کرانا جو یہودیوں کی تباہی کا سبب بنا تھا، آج ہمارے معاشرے میں کتنا گھر کر چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے رکھے۔ آج ماحول میں ہر دوسرا تیسرا شخص یا جادو کر رہا ہے یا جادو کرا رہا ہے، اور معاشرہ ان لوگوں کے اس جادو کے منفی طرز عمل، منفی نتائج سے تکلیف میں ہے، پریشانیوں میں ہے۔ یہاں 3 چیزوں کا تذکرہ کر دیا جائے تو بات کو سمجھنا آسان ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات سے جو کام سرزد ہوتے ہیں، بظاہر وہ اسباب کے مطابق نہیں ہوتے، ان کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کی طرف اشارہ کرنا اور چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ معجزہ تھا۔ اسی طرح کے بعض کام اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں پہ بھی صادر ہوتے ہیں، ان کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ لیکن جادو نہ معجزہ ہے نہ کرامت ہے۔ جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان کے تعاون سے کیا اور کرایا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ کے سامنے ساری بات کھل کر آ گئی کہ کرامت اور جادو میں فرق ہے۔ جادوگر ولی نہیں ہوتا، جادوگر پہنچا ہوا نہیں ہوتا۔ ہم اس کے ان اعمال کی وجہ سے جو بظاہر ہمیں لگتے ہیں کہ اس سے یہ کام ہو گیا، اس نے یہ کام کر دیا، ہم ان لوگوں کو اللہ کا پہنچا ہوا لوگ سمجھتے ہیں، پہنچا ہوا طبقہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ طبقہ اللہ والا نیک پیر نہیں ہے، یہ شیطانی طبقہ ہے۔ آیت نمبر 102 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ان یہودیوں میں جادو کرنے اور کرانے کی بھی بری عادت پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے یہ لوگوں کو تکلیف دیتے اور آپس میں جدائی پیدا کرتے۔ خامد بیوی میں جدائی، ماں باپ میں جدائی، بہن بھائی میں جدائی، اور ان کو مختلف تکالیف میں مبتلا کرانا۔ یہاں اگر ہم آج اپنے معاشرے کا تجزیہ کریں کہ یہودیوں والی یہ بری عادت آج ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہو چکی ہے۔ جادوگر معاشرے کا وہ طبقہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کو توبہ کا موقع بھی نہ دیا جائے۔ لیکن آج ہمارے ہاں جادوگروں کے اشتہارات اخبار میں چھپتے ہیں اور انہوں نے بورڈ لگائے ہوتے ہیں جادو کرنے اور کرانے کے لیے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا ہر دوسرا تیسرا فرد ان لوگوں کی تکلیفوں کی زد میں ہے اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہاں 3 چیزوں کا ذکر اگر کر دیا جائے تو بات کو سمجھنا آسان ہوگا۔ ایک معجزہ ہوتا ہے، ایک کرامت ہوتی ہے، ایک جادو ہوتا ہے۔ نبی کے ہاتھ پر اگر کوئی ایسا عمل ظاہر ہو جو بظاہر اسباب کے مطابق نہیں ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا چاند کی طرف اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اسی طرح کا اگر کوئی عمل کسی نیک آدمی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ لیکن واضح رہے کہ جادو کرامت نہیں ہے، جادو ایک شیطانی عمل ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جادو اور کرامت کا فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے لوگ جادوگر کو بھی بزرگ سمجھ لیتے ہیں، انہیں پیر بنا لیتے ہیں اور انہیں پہنچا ہوا شخص تصور کرتے ہیں، جبکہ وہ شیطان کا آلہ کار ہوتا ہے۔ تو یوں اس یہودیوں میں جادو کرنے کرانے کا جو عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا تھا، یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں بھی گھر کر چکی ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور اس کی شر سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 104 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب بتایا گیا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے لوگو نبی کو راعنا نہ کہو۔ راعنا ایک ایسا لفظ تھا جو مسلمان تو ادب کے لیے استعمال کرتے، لیکن یہودیوں کے ہاں یہ ایک گالی کا لفظ تھا، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے آپ کے لیے راعنا کا لفظ استعمال کرتے اور پھر آپس میں ہنستے ٹھٹھا کرتے کہ دیکھو ہم نے ان کے نبی کو راعنا کہہ کر گالی دی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں منع کر دیا گیا اور اس بات کی نشاندہی کر دی کہ یہ لوگ راعنا کہہ کر نبی کی بے ادبی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا نبی کے شان میں کوئی ایسا لفظ بھی استعمال نہ کیا جائے جس میں کسی قسم کی بے ادبی کا پہلو ہو۔ جب نبی کی بے ادبی سے بھی قرآن نے روک دیا تو نبی کی گستاخی یا نبی کو گالی دینا یہ ناموس رسالت کے حکم کے اعتبار سے نبی کے تقدس کو پامال کرنا ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 109 میں یہود و نصارہ کے ایک طرز عمل کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے یہودی اور عیسائی وہ یہ چاہتے ہیں یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہیں ایمان سے پلٹا کر دوبارہ کفر کی طرف لے آئیں۔ وجہ کیا ہے؟ حسدم من عند انفسکم، اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے انہیں اس پہ حسد ہے اور اس سے تمہیں محروم کرنے کے لیے یہ تمہیں اسلام اور ایمان سے محروم کر کے دوبارہ یہودی اور عیسائی بنانا چاہتے ہیں، اور جس طرح وہ خود ناکام ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی کامیابی میسر نہ آئے۔ تو یوں محترم سامعین، آج اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو یہود و نصارہ کے تمام وسائل ہمارے طرز معاشرت، ہمارے دین اور ہمارے کلچر، ہمارے عقیدے پر حملہ آور ہیں۔ اس کے پس منظر میں ان کا وہی جذبہ ہے کہ جس طرح وہ اللہ کی اس نعمت سے محروم ہیں، وہ حسد کی وجہ سے ہمیں بھی اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 116 میں یہود و نصارہ کے ایک ایسے عقیدے کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنا۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے اللہ رب العزت کی شان میں یہ گستاخانہ جملہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ اس طرح کی اولاد کی نسبت سے اور ہر قسم کے عیب سے بالکل پاک ہے۔ اس طرح کی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف شرک کے انداز میں کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ آیت نمبر 120 میں یہود و نصارہ کی ایک نفسیات کا تذکرہ کیا گیا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ لوگ اگر یہود و نصارہ کو راضی کرنا چاہتے ہو نا تو ایک اصول ذہن میں بٹھا لو کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ تم خود یہودی عیسائی نہ بن جاؤ۔ لیکن بتا دیا گیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم نے ان لوگوں کی پیروی کر لی تو پھر یاد رکھو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو گویا آج کے دور میں بھی ہم اگر بعض معاہدوں کے ذریعے یہود و نصارہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم اسلام سے دستبردار نہ ہو جائیں۔ اس وقت تک وہ یہود و نصارہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے تو ہمارے ان کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے رہنا اور اس طرح کے معاہدے کرتے رہنا یہ سراب میں پانی کو تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ آیت نمبر 124 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس منصب کا تذکرہ ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مختلف انداز میں آزمائش کی۔ اس آزمائش کے بعد اللہ نے ان کو انعام یہ دیا کہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تجھے انسانیت کے لیے ایک امام اور قائد کا
مقام عطا فرما رہا ہوں کہ تم ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے ہو۔ یوں محترم حاضرین، اللہ رب العزت کے انعامات کے حصول کے لیے اس دنیا میں جو ہمیں امتحان گاہ میں بھیجا گیا ہے، ان میں کامیابی کی شکل میں اللہ رب العزت کے انعامات ملتے ہیں۔ آگے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ بیت اللہ پہلے سے بھی موجود تھا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اس دنیا میں سب سے پہلا جو گھر بنا ہے وہ بیت اللہ ہے جو زمین پر قائم ہوا۔ بیت اللہ شریف موجود تھا، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ان کے ماننے والے وہ اس بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، یہاں کی حاضری دیا کرتے تھے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد یہ بیت اللہ کی تعمیر بھی اس طوفان کی زد میں آ گئی اور اس کے نشانات باقی نہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حضرت جبریل نے آ کر نشاندہی کی اور ان کو حکم دیا گیا کہ اس بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کریں، تو گویا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو اثر نو تعمیر کیا ہے، جبکہ یہ پہلے سے موجود تھا۔ اس موقع پر آیت نمبر 129 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے جس کے نتیجے میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت میں بھیجا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اس میری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج جو اس امت کی رہنمائی کا سبب بنے، اللہ کی آیات کو ان پر تلاوت کرے، انہیں پڑھ کر سنائے، ویزکیہم اور ان کی اصلاح کرے، ان کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ انہیں کتاب سکھائے، والحکمہ اور انہیں حکمت سکھائے، اس کتاب کا عملی پہلو سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسی مکہ مکرمہ کے علاقے میں مبعوث فرمایا۔ تو یوں نبی کی جو 4 ذمہ داریاں بتائی گئی تھیں، یتلو علیہم آیاتہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، ویزکیہم لوگوں کا تزکیہ کرنا، ویعلمہم الکتاب لوگوں کو کتاب سکھانا، والحکمہ اور اس کا عملی پہلو سکھانا، یہی 4 ذمہ داریاں نبی کی بھی ہیں اور یہی 4 ذمہ داریاں نبی کے جانشینوں کی بھی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں علماء کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ امت کی اصلاح کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان 4 ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ آگے تلک امت قد خلت، یہاں ایک بات بتائی گئی کہ لوگوں کی طرف نسبت کرنا اور اس پر فخر کرنا، کسی کی تعریف کر کے یہ سمجھنا کہ ہماری نسبت چونکہ ان لوگوں کے ساتھ ہے لہذا ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے اور یہی کامیابی کا معیار ہے، یا کسی کی مذمت کرنا، فرمایا گیا کہ یہ ایسے لوگ تھے جو پہلے گزر چکے، لہا ما کسبت ان کو اسی چیز کا فائدہ پہنچے گا جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے کیا ہے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تمہیں اس چیز کا فائدہ پہنچے گا جو تم کرو گے، ان کے کیے کا فائدہ تمہیں نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان کی تعریفیں کر کے یہ سمجھنا کہ ہم بھی ان کی نسبت کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں گے بغیر عمل کے، فرمایا نہیں، وہ عمل کر کے کامیاب ہوئے، تم بھی عمل کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ یہ ایک اصول بتایا گیا آیت نمبر 134 میں بھی اور آیت نمبر 141 میں بھی جو اس پارے کی آخری آیت ہے۔ محترم حاضرین، آخر میں ایک بات، اس صورت کی آیت نمبر 137 میں یہ ارشاد فرمایا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ یہود و نصارہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم نے ایمان قبول کیا ہوا ہے اور ہم ایمان والے ہیں۔ بتایا گیا کہ ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان کی ایک کسوٹی ہے، ایمان کا ایک معیار ہے، اگر ان کا ایمان اس معیار پر پورا اترے گا تو پھر یہ ایمان والے ہوں گے، اگر اس معیار پر پورا نہیں اترے گا تو یہ ایمان والے نہیں شمار ہوں گے۔ وہ معیار اور کسوٹی کیا بتایا گیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ،
اگر انہوں نے ایسا ایمان قبول کیا جس طرح تم لوگوں نے قبول کیا ہوا ہے، یعنی صحابہ کرام نے قبول کیا ہوا ہے، فقد اہتدوا، پھر یہ ہدایت یافتہ شمار ہوں گے۔ تو یہاں پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے ایمان کو ان کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی جو قرآن کو مانتی ہے ایمان کا معیار اور کسوٹی بنا دیا گیا کہ اگر ان کا اور پوری انسانیت کا ایمان صحابہ جیسا ہوگا تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے اور وہ اس معیار کے مطابق ہونے کی وجہ سے ہدایت یافتہ شمار ہوں گے۔ اس سے واضح ہوا کہ حضرات صحابہ کرام معیار ایمان ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ اہل سنت وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، والجماعت وہ ہیں جو صحابہ کی جماعت کے عمل کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے ہوئے ہیں۔ تو یہاں والجماعت یعنی صحابہ کرام کے ایمان اور ان کے اعمال کی طرف اشارہ موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرات صحابہ کرام جو کہ جماعت ہیں، اللہ ہمیں ان کے منہج، ان کے عقیدے، ان کے طرز عمل پر قائم رکھے۔ اللہ ہمیں صحیح اہل سنت والجماعت سے قائم دائم رکھے اور اسی پر ہماری زندگی گزرے، اسی پر ہماری موت آئے۔ یوں محترم حاضرین، قرآن کریم کے پہلے پارے کے یہ کچھ بنیادی اور اہم وہ پہلو تھے جو ہم نے خلاصے کے انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی علمی اور عملی فکری زندگی میں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون